بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، اب جس ہستی کا ذکر آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے ان کا اسم گرامی ہے حضرت حسین شاہ منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کے متعلق عجیب و غریب قسم کے اقوال منقول ہیں، لیکن آپ بہت ہی نرالی شان کے بزرگ ہیں اور اپنے طرز کے یگانہ روزگار تھے۔ اکثر صوفیہ نے آپ کی بزرگی سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ آپ تصوف سے قطعاً نابلد تھے۔ آپ ہمیشہ شوق و سوز کے عالم میں مستغرق رہتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی تصانیف مغلق و دقیق عبارات کا مجموعہ تھیں، حتیٰ کہ بعض لوگوں نے تو کافر و ساحر تک کا خطاب دے دیا، اور بعض کا خیال ہے کہ آپ اہل حلول میں سے تھے، کہ آپ کا تکیہ اتحاد پر تھا۔ لیکن حضرت مصنف یعنی شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ توحید کا معمولی سا واقف بھی آپ کو حلول و اتحاد کا علمبردار نہیں کہہ سکتا، بلکہ اس قسم کا اعتراض کرنے والا خود ناواقف توحید ہے۔ اور اگر ان چیزوں کا تفصیلی جائزہ لیا جائے تو اس کے لیے ایک الگ سے لمبا چوڑا ایک موضوع جو ہے وہ درکار ہے۔ چنانچہ بغداد میں ایک جماعت نے حلول و اتحاد کا کے چکر میں گمراہ ہو کر خود کو حلاجی کہنے سے بھی گریز نہیں کیا، حالانکہ انہوں نے صحیح معنوں میں شاہ منصور رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ اس زمرے میں تقلید شرط نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اس مرتبہ پر فائز فرما دیتا ہے۔ مصنف فرماتے ہیں کہ مجھے تو اس بات پر حیرت ہوتی ہے کہ لوگ درخت سے ان الحق کی صدا کو تو جائز قرار دیتے ہیں، اور اگر یہی جملہ ایک انسان کی زبان سے نکل گیا تو خلاف شرع بتاتے ہیں۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ جس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا، اسی طرح آپ کی زبان سے بھی کلام کیا، اور یہی جواب حلول و اتحاد کے واہیات تصورات کو بھی دور کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بعض حضرات حسین بن حلاج اور حسین منصور رحمۃ اللہ علیہ کو دو جدا گانہ شخصیتیں قرار دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ حسین ملحد بغداد کا باشندہ اور جادوگر تھا، جس کی نشو و نما واسطہ میں ہوئی، اور حضرت عبداللہ خفیف رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق حسین بن منصور عالم ربانی ہوئے ہیں، اور حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک فرما دیا کہ مجھ میں اور حسین بن منصور میں اتنا سا فرق ہے کہ ان کو لوگوں نے دانشور تصور کر کے ہلاک کر دیا اور مجھ کو دیوانہ سمجھ کر چھوڑ دیا۔ بہرحال انہی اقوال کے مطابقت میں حضرت شیخ فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر حسین منصور حقیقت میں ملعون اور مطعون ہوتے تو پھر یہ دونوں عظیم بزرگ ان کی شان میں اتنے بہتر الفاظ کیسے استعمال کر سکتے تھے؟ لہٰذا ان دونوں بزرگوں کے اقوال حضرت حسین بن منصور کے صوفی ہونے کے لیے بہت کافی ہیں۔ حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ ہمہ اوقات عبادات میں مشغول رہا کرتے تھے، اور میدان توحید و معرفت میں دوسرے اہل خیر کی طرح آپ بھی شریعت و سنت کے متبعین میں سے تھے۔ گو آپ کی زبان سے ان الحق کا غیر شرعی جملہ نکل گیا، لیکن آپ کو کافر کہنے میں اس لیے تردد ہے کہ آپ کا قول حقیقت میں خدا کا قول تھا، اور حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے کہ جو مشائخ آپ کی بزرگی کے قائل نہیں ہیں ان کے اقوال صوفیہ کی شان کے مطابق نہیں، بلکہ بربنائے حسد انہوں نے آپ کو مردد الزام گردانا ہے۔ اس لیے ان مشائخ کے اقوال کو قابل قبول کہنا دانشمندی کے خلاف ہے۔ آپ 18 سال کی عمر میں تینتر سے تشریف لے گئے، اور وہاں سے 2 سال تک حضرت عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں سے فیض یاب ہونے کے بعد بصرہ چلے گئے۔ پھر وہاں سے 2 حرقہ پہنچے، جہاں حضرت عمرو بن عثمان مکی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت سے فیض یاب ہو کر حضرت یعقوب اکتا رحمۃ اللہ علیہ کی صاحبزادی سے نکاح کر لیا، لیکن حضرت عمرو بن عثمان رحمۃ اللہ علیہ کی ناراضگی کے باعث حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بغداد پہنچ گئے، اور وہاں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو خلوت و سکوت کی تربیت سے مرسا کیا۔ پھر وہاں کچھ عرصہ قیام کے بعد حجاز تشریف لے گئے، اور 1 سال قیام کے بعد جماعت صوفیہ کے ہمراہ پھر بغداد تشریف لے آئے، اور وہاں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے نامعلوم کس قسم کا سوال کیا، جس کے جواب میں انہوں نے فرمایا کہ جلد لکڑی کا سرخ تختہ تو سرخ کر لے گا،
یعنی سولی چڑھا دیا جائے گا۔ حضرت شاہ منصور رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ جب مجھے سولی دی جائے گی تو آپ اہل ظاہر کا لباس اختیار کر لیں، یعنی اہل شریعت کا۔ چنانچہ بیان کیا گیا ہے کہ جس وقت علماء نے متفقہ طور پر حسین بن منصور حلاج کو قابل گردن زنی ہونے کا دعویٰ اور فتویٰ دیا تو خلیفہ وقت نے کہا کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جب تک فتوے پر دستخط نہ کریں گے میں منصور رحمۃ اللہ علیہ کو پھانسی نہیں دے سکتا۔ اور جب یہ اطلاع حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچی تو آپ نے مدرسہ میں جا کر پہلے علماء ظاہر کا یعنی اہل شریعت کا لباس زیب تن کیا، اس کے بعد یہ فتویٰ دیا کہ ہم ظاہر کے اعتبار سے منصور کو سولی پر چڑھانے کا فتویٰ صادر کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت جنید بغدادی نے جب حضرت شاہ منصور کے کسی مسئلہ کا جواب نہیں دیا تو وہ حضرت جنید سے ملاقات کیے بغیر خفا ہو کر اپنی بیوی کے ہمراہ تستر چلے گئے اور 1 سال تک وہیں مقیم رہے، اور وہاں کے لوگ آپ کے بے حد معتقد ہو گئے، لیکن آپ اپنی فطرت کے مطابق اہل ظاہر کو ہمیشہ نظر انداز کرتے رہے، جس کی وجہ سے لوگوں میں آپ کے خلاف نفرت و حسد کا جذبہ پیدا ہو گیا۔ دوسری سب سے بڑی وجہ یہ ہوئی کہ حضرت عمر بن عثمان رحمۃ اللہ علیہ نے اہل خراسان کو آپ کی برائیاں تحریر کر کے اور بھی آپ کے خلاف معاندانہ جذبہ رونما کر دیا۔ چنانچہ آپ کو اس طرز عمل سے بے حد رنج پہنچا اور آپ نے صوفیہ کا لباس ترک کر کے اہل دنیا کا لباس اختیار کر کے دنیا داروں جیسا ہی رہن سہن اختیار کر لیا، اور مکمل 5 سال تک ہمہ اوسط کے فلسفہ میں گم رہے اور مختلف ممالک میں مقیم رہ کر آخر میں فارس پہنچے اور اہل فارس کو بلند پایا تصانیف پیش کی اور اپنے واعظ و نصیحت میں ایسے ایسے رموز نہاں کا انکشاف کیا کہ لوگوں نے آپ کو حلاج الاسرار کے خطاب سے نواز دیا۔ پھر بصرہ پہنچ کر دوبارہ صوفیہ کا لباس اختیار کر کے مکہ معظمہ کا عزم کیا اور راستہ میں بے شمار صوفیہ سے ملاقاتیں کرتے رہے، لیکن مکہ معظمہ پہنچنے کے بعد حضرت یعقوب نہر جوری رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو جادوگر کہنا شروع کر دیا۔ پھر وہاں سے واپسی کے بعد 1 سال بصرہ میں قیام کیا اور اہواز ہوتے ہوئے ہندوستان میں داخل ہوئے اور وہاں خراساں و ماورا النہر ہوئے۔ چین پہنچ کر لوگوں کو واعظ و نصیحت کا سلسلہ شروع کر دیا، اور جب جن ممالک میں پہنچے وہاں کے لوگوں نے آپ کے اوصاف کے مطابق خطابات سے نوازا۔ گھوم پھر کر آپ مکہ معظمہ پہنچ گئے اور وہاں 2 سال قیام کے بعد جب واپسی ہوئی تو آپ میں اس درجہ تغیر پیدا ہو گیا کہ آپ کا کلام لوگوں کی فہم سے باہر ہو گیا، اور جن ممالک میں آپ تشریف لے جاتے وہاں کے لوگ آپ کو نکال دیتے، جس کی وجہ سے آپ نے ایسی اذیتیں برداشت کیں کہ کسی دوسرے صوفی کو ایسی تکالیف کا سامنا کرنا نہیں پڑا۔ آپ کو حلاج اس لیے کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ روٹی کے ذخیرے پر سے گزر رہے تھے اور عجیب انداز میں کچھ اشارہ کیا، جس کی وجہ سے وہ روٹی خود بخود دھنک گئی، یعنی خود بخود پک گئی۔ ہر رات آپ 400 رکعتیں نماز ادا کیا کرتے اور اس فعل کو اپنے اوپر لازم کر لیا تھا، اور جب لوگوں نے آپ سے سوال کیا کہ ایسے بلند مراتب کے بعد آپ اذیتیں کیوں برداشت کرتے ہیں، آپ نے جواب دیا کہ دوست کا مفہوم یہی ہے کہ مصائب پر صبر کیا جائے، اور جو اس کی رضا میں فنا ہو جاتا ہے راحت و غم کا کوئی احساس باقی نہیں رہتا۔ آپ نے 50 سال کے سن میں یہ فرمایا کہ اب تک میرا کوئی مسلک نہیں، لیکن تمام مذاہب میں جو مشکل ترین چیزیں ہیں انہیں میں نے اختیار کر لیا ہے، اور 50 برس میں 1000 سال کی نمازیں ادا کر چکا ہوں، اور ہر نماز کے لیے غسل کو ضروری تصور کیا ہے۔ عبادت اور ریاضت کے دور میں مسلسل آپ ایک ہی گدڑی میں زندگی بسر کرتے رہے، اور جب لوگوں کے اصرار پر مجبور ہو کر اس گدڑی کو اتارا تو اس میں 3 رتی کے وزن کے برابر جوئیں پڑ گئی تھیں۔ کسی شخص نے آپ کے قریب ایک بچھو کو دیکھ کر مارنے کا قصد کیا تو آپ نے فرمایا کہ اس کو مت مارنا، کیونکہ 12 برس سے یہ میرے ساتھ ہے۔ حضرت رشید خرد سمرقندی بیان کیا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ بہت سے لوگ سفر حج میں آپ کے ہمراہ تھے اور کئی یوم سے کوئی غذا نصیب نہیں ہوئی تھی۔ چنانچہ جب آپ سے سب نے بھوک کی شکایت کرتے ہوئے یہ فرمائش کی کہ اس وقت ہماری طبیعت سری کھانے کو چاہتی ہے، تو آپ نے سب کو صف بندی کر کے بٹھا دیا، اور جب آپ اپنی کمر کے پیچھے ہاتھ لے جاتے تو ایک سری اور 2 گرم روٹیاں نکال
نکال کر سب کے سامنے رکھتے جاتے۔ اسی طرح ان 400 افراد نے جو آپ کے ہمراہ تھے شکم سیر ہو کر کھانا کھایا۔ پھر آگے چل کر لوگوں نے کہا کہ ہماری طبیعت خرموں کو چاہتی ہے، چنانچہ آپ نے کھڑے ہو کر فرمایا کہ مجھے زور زور سے ہلاؤ، اور جب لوگوں نے یہ عمل کیا تو آپ کے جسم میں سے اس قدر خرمے جڑے کہ لوگ پیٹ بھر کے کھا کے سیر ہو گئے۔ مریدین کی ایک جماعت نے کسی جنگل میں آپ سے انجیر کی خواہش کا اظہار کیا تو آپ نے جیسے ہی فضا میں ہاتھ بلند کیا تو انجیر سے لبریز ایک طباق آپ کے ہاتھ میں آ گیا اور آپ نے پوری جماعت کو کھلا دیا۔ اسی طرح جب مریدین نے حلوے کی خواہش ظاہر کی تو آپ نے ان کو حلوہ پیش کر دیا، اور لوگوں نے جب عرض کیا کہ ایسا حلوہ تو بغداد کے بازاروں میں ملتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ میرے لیے بغداد کے بازار اور جنگل سب مساوی ہیں۔ یہ سنا گیا ہے کہ اسی دن بغداد کے باب الطاقہ کے بازار میں سے کسی حلوائی کا ایک حلوے سے بھرا ہوا طباق گم ہو گیا، اور جب آپ کی جماعت بغداد پہنچی تو حلوائی نے اپنا طباق شناخت کرتے ہوئے ان سے پوچھا کہ یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا، اور جب لوگوں نے اسے پورا واقعہ بتایا تو وہ حلوائی آپ کی کرامت سے متاثر ہو کر آپ کے عقیدت مندوں میں شامل ہو گیا اور آپ کا مرید ہو گیا۔ ایک مرتبہ سفر حج میں آپ کے ہمراہ 4000 افراد مکہ معظمہ پہنچے۔ وہاں پہنچ کر آپ ننگے اور برہنہ جسم کھڑے ہو گئے اور مکمل 1 سال تک اسی حالت میں کھڑے رہے، حتیٰ کہ شدید دھوپ کی وجہ سے آپ کی ہڈیوں کا گودا تک پگھل گیا اور جسم کی کھال پھٹ گئی۔ اسی دوران کسی شخص نے روزانہ ایک ٹکیا اور ایک کوزہ پانی آپ کے پاس پہنچا دیا کرتا تھا، اور آپ ٹکیا کے کنارے کھا کر باقی ماندہ حصہ کو کوزے میں رکھ دیا کرتے، اور آپ کے استغراق کا یہ عالم تھا کہ آپ کے تہبند میں ایک بچھو نے رہنے کی جگہ بنا لی تھی۔ میدان عرفات میں آپ نے کہا کہ اے اللہ، تو سرگردان لوگوں کو راہ دکھانے والا ہے، اور اگر میں واقعی کافر ہوں تو میرے کفر میں اضافہ فرما دے۔ پھر جب سب لوگ رخصت ہو گئے تو آپ نے دعا کی کہ اے خدا، میں تجھ کو واحد تصور کرتا ہوں، تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتا، اور تیرے انعامات پر اپنے عجز کی وجہ سے شکر بھی ادا نہیں کر سکتا، لہٰذا تو میری بجائے اپنا شکریہ خود ہی ادا کر لے، اس لیے کہ تیرے بندوں سے تیرا شکر کسی طرح بھی ادا نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ابلیس سے دریافت کیا کہ تو نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں تو خدا تعالیٰ کا مشاہدہ کرنے والوں اور اس کو سجدہ کرنے والوں میں سے تھا، اس لیے مجھے یہ گوارا نہ ہو سکا کہ اس کے سوا کسی اور کو سجدہ کروں، اور آپ کا اشتیاق دیدار کا یہ عالم تھا کہ انظر علی الجبل کا فرمان سنتے ہی کوہ طور کی جانب ہری سانہ طور پر دیکھنے لگتے۔ جس وقت لوگوں نے آپ سے سوال کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، تو شاہ منصور رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ وہ مبنی برحق ہیں، اور جب فرعون کے متعلق پوچھا گیا تو فرمایا کہ وہ بھی سچا تھا، کیونکہ خدا نے 2 طرح کے لوگ پیدا فرمائے ہیں، ایک عام اور ایک خاص، اور دونوں قسم کے لوگ اپنے اپنے رستوں پر چلتے رہتے ہیں، اور دونوں کا راستہ دکھانے والا خدا ہی ہے۔ فرمایا کہ خدا کی یاد میں دنیا اور آخرت کو فراموش کر دینے والا ہی واصل علی اللہ ہوتا ہے، اور خدا کے سوا ہر شے سے مستغنی ہو کر عبادت کرنا فقر ہے۔ فرمایا کہ نور ایمانی کے ذریعہ خدا کی جستجو کرو۔ فرمایا کہ حکمت ایک تیر ہے، اور تیر انداز خدا تعالیٰ ہے، اور مخلوق اس کا نشانہ۔ پھر فرمایا کہ مومن وہ ہے جو امارت کو معیوب تصور کرتے ہوئے قناعت اختیار کرے۔ فرمایا کہ سب سے بڑا اخلاق جفائے مخلوق پر صبر کرنا اور اللہ کو پہچاننا ہے۔ فرمایا کہ عمل کو کدورت سے پاک رکھنے کا نام اخلاق ہے۔ فرمایا کہ بندوں کی بصیرت عارفین کی معرفت، علماء کا نور اور گزشتہ نجات پانے والوں کا راستہ ازل سے ابد تک ایک ہی ذات سے وابستہ ہے۔ فرمایا کہ میدان رضا میں یقین کی حیثیت ایک اژدہے جیسی ہے، جس طرح جنگل میں ذرے کی حیثیت ہوتی ہے، اسی طرح پورا عالم اس اژدہے کے منہ میں رہتا ہے۔ فرمایا کہ جس طرح بادشاہ ہوس ملک گیری میں مبتلا رہتے ہیں، اسی طرح ہم ہر لمحہ مصائب کے طالب رہتے ہیں۔ سامعین، ان کا قصہ طویل ہے، وہ آپ کو دوسرے حصے میں انشاءاللہ ضرور ان کے بارے میں آگاہ کیا جائے گا۔ دوسرے حصے کو سنیے گا لازمی، اور اس ویڈیو کو اگر اچھی لگے تو شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے گا، کمنٹ کیجیے گا، تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے استفادہ حاصل کریں۔ بہت شکریہ۔